ماشاءاللہ کل سے بہترین پروگرام چل رہا ہے. کل کا پروگرام بھی بہت مفید اور مؤثر تھا، اور آج جس طرح سے یہاں ہو رہا ہے یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. میں نہیں چاہتا کہ جو باتیں پہلے ہوئی ہیں کسی بھی بات کو دہراؤں. دیکھیں، لیڈرشپ کی تعریف کیا ہے، قیادت کسے کہتے ہیں؟ جو جینون قیادت ہوتی ہے. عوام کے بغیر کوئی قیادت نہیں ہوتی. لیڈرشپ نہیں ہوتی. اس کا گہرا تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے. لیڈرشپ عوام کے لاشعور میں لکھے گئے عزائم، آرزوئیں، امنگیں اور ارمان ان کو پڑھتی ہے، ان کو پھر زبان دیتی ہے. جب لیڈرشپ بولتی ہے عوام سمجھتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں. جب لیڈرشپ موو کرتی ہے، حرکت کرتی ہے، عوام سمجھتے ہیں کہ ہم حرکت کر رہے ہیں. اتنا آپس میں سینکرونائزڈ ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان کے عوام کی امنگیں آرزوئیں کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہم ان کے مطابق آگے بڑھیں گے عوام ساتھ دیں گے. اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے لوگ ہمارا ساتھ ہی دیں گے. انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے آزادی، استقلال، حریت. یہ فطری ہے انسان کی. ایک بچہ بھی جب چلتا ہے کہتا ہے میں خود چلوں گا، ہاتھ چھڑواتا ہے. وہ مستقل اور استقلال کی بات کرتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے. اور یہ آزادی کا وہ آہنگ ہے جو فطری آہنگ ہے، جس کو دنیا کا کوئی فرعون نہیں دبا سکتا اور ختم نہیں کر سکتا. یہ باقی رہتا ہے، رہنا ہے اس نے. عمران خان نے عوام کی آرزو اور امنگوں کے اس صفحے کو پڑھا ہے، ان کو زبان دی ہے. وہ اپنی زبان میں بولتا تھا، اردو میں بات کرتا تھا، اور عام فہم اردو میں، تاکہ لوگ سمجھے وہ کیا کہہ رہا ہے. اور اس نے عوام کے ساتھ اتنے ڈائریکٹ کیا باتیں کی کہ عوام کو میرے ساتھ مربوط کر لیا. آج اگر پاکستان میں سیاست زندہ ہے عمران خان کی وجہ سے ہے. اگر خدا نہ کرتا وہ جھک جاتا، وہ بک جاتا، وہ ڈر جاتا، خوفزدہ ہو جاتا، آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. آج اگر سیاسی زندگی ہے، سیاسی حرکت ہے، تو اس کی وجہ سے ہے. پھر ان سیاسی قیدیوں کی وجہ سے ہے جو بھی جیلوں میں ہیں، یاسمین راشد کی وجہ سے ہے، سینیٹر اعجاز چودھری کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح سے عمر سرفراز چیمہ اور باقی جو سیاسی قیدی ان کی وجہ سے ہے. پھر ان شہیدوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے خون دیا ہے، جن کے جنازے اٹھے ہیں. جس تحریک کو شہداء اپنا خون دیتے ہیں، جو لہو رنگ ہو جاتی ہے، جس کی آرزو اور ارمانیں اپنے وطن کی زمین پر، کرتاس زمین پر خون سے لکھی جاتی ہیں، دنیا کا کوئی فرعون خون سے لکھی ہوئی تحریر کو نہیں مٹا سکتا. وہ باقی رہتی ہے، اور یہ باقی رہیں گے ہمارے ہیروز ہیں. لہذا ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو اس وقت ہم یہاں جمع ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ عمران خان کی استقامت، مقاومت اور ثابت قدمی ہے. دیکھیے، دو طرح کی تحریکیں ہوتی ہیں. ایک ہے ریفارمز، آئین اور دستور کو قبول کرتے ہوئے، ملکی قانون کو قبول کرتے ہوئے اس کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کرنا. پھر الیکشن کے ریفارم لانا، پارلیمنٹ کے ذریعے، عدلیہ کے ذریعے، اور اسی طرح سے حکومت کے ذریعے. جب الیکشن کے ذریعے یہ حکومت بنے گی اور ادارے ڈیولپ ہوں گے تو ریفارمز ہوتی ہیں. جب ریفارمز کے سارے راستے بند ہو جائیں تو پھر وہ سوشل کنٹریکٹ جو آئین کی شکل میں ہوتا ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے. اس کو کوئی فائدہ نہیں رہتا. پھر وہ جو جوڑنے والی چیز ہے، ایک چیز عوام کو جوڑنے والی، جہاں پولیٹیکل پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے، جو اللہ کی نعمت ہوتی ہے، وہ ہے ان کی مشترکہ آرزویں اور امنگیں ارمان ہیں، اور آئین ہے. آئین کیا ہے؟ عوام کی آرزوؤں، امنگوں، ارمان، عقائد، افکار، نظریات کی شکل میں کو ایک کتاب کی شکل میں ڈال دیتے ہیں، ایک کنٹریکٹ کی شکل میں ڈال دیتے ہیں، وہ آئین بن جاتا ہے. اور اگر اس پر عمل نہ ہو تو پھر وہ آئین بے معنی ہو جاتا ہے، وہ سوشل کنٹریکٹ بے معنی ہو جاتا ہے. پھر ریفارمز کے لیے، پھر ریفارمز جب نہیں آ سکتی اس آئین کے تحت، وہ آئین بے معنی ہو جائے گا، اور پھر لوگ دوسرے راستے اختیار کریں گے.
वो रास्ते कौन से हो सकते हैं? जैसे कल भी बात हुई थी यहाँ पर, हमारे बाद इंटेलेक्चुअल ने बात की थी, वो रास्ते हो सकते हैं। उस दिन मौलाना फजल रहमान ने भी कहा, जब महमूद खान जगदई साहब के यहाँ प्रोग्राम था, कि पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान टूट रहा है। एक रास्ता ये हो सकता है कि वतन टूट जाए, और खुदा न करे टूटे, हमारा वतन खुदा न करे टूटे। जब नाअमनी पैदा होती है, फिर हर खुश्क तर उसमें जल जाता है, नाअमनी की आग में तबाह बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाती है। ना हमारे पास कोई शनाख्त रहेगी, ना आइडेंटिटी रहेगी। कहां जाएंगे दुनिया में हम? किधर हम रुलेंगे? इन नाअहल और नालायकों के हाथ में अगर पावर रही तो ऐसे ही होगा। इनके हाथ तोड़ने पड़ेंगे, इन्हें जहां होना चाहिए वहां बिठाना पड़ेगा, ताकत से और आवाम की ताकत से। एक ये रास्ता है कि लोग जो हैं, लोग आपस में फिर सोशल कंट्रोल खत्म है। आप पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर आप जो अल्लाह की नेमत उसके वजूद से इस्तेफादा नहीं करेंगे, और आप फिर पाकिस्तान के दुश्मन हैं, फिर आप वतन के दुश्मन हैं, आप गद्दार हो। हम मुहिब्बे वतन हैं, हमें किसी से ये तमगा नहीं चाहिए कि हमें मुहिब्बे वतन होने का तमगा दे। हम मुहिब्बे वतन हैं, हम आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, और तुम आइन शिकन हो, तुम कानून शिकन हो। तुमने वतन तबाह किया है, तुमने मुल्क तोड़ा है, तुमने नफरतें बांटी हैं, तुमने तकसीम किया आवाम को, एक कौम नहीं बनने दिया हमें, हर इदारा तबाह तुमने किया है। एक रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता क्या है? उसी पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ खड़ा हुआ जाए, और इनकलाब का रास्ता है। दूसरा रास्ता ये बचता है, ये टूटेगा या इनकलाब, ये रास्ता है। लिहाजा अगर ये रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद करेंगे, हमें इजलास नहीं करने देंगे। देखें, यूं लगता है इस्लामाबाद पायदाश्त ये गरीजन बन गया हमारे लिए। पाकिस्तान के सियासतदान यहां हमारी बेटी महरंग आई, बलोचिस्तान से आई एहतजाज करने के लिए, अपनी आवाज बताने के लिए। आपने उसे पकड़ा, मिस हैंडल किया, उसे थाने में ले गए। वतन की बेटी को तुमने नफरत तकसीम की। तुमने क्या पैगाम भेजा बलूचिस्तान में कि तुम बेटियों की ख्वातीन की इज्जत नहीं करते हो? ये आपने किया। मिसिंग पर्सन कहां नहीं है? मेरे दोस्त, मेरे साथी, उठने बैठने वाले 9-10 साल से मिसिंग है, बलूचिस्तान से मिसिंग है, सिंध से मिसिंग है, पंजाब से, केपीके से मिसिंग है। आप देख लें, अब हुकूमत बज़ाहिर कहती है हम हैं, तुम नहीं हो। असल हुक्मरान वो विसाखी है जिन पर तुम खड़े हो। केपीके के अंदर कोरम में देखें कितना अरसा हो गया, रास्ते बंद हैं। अभी माह रमजान आने वाला है, 6 माह होने वाले हैं, रास्ते बंद हैं। आप देखते हैं चीजें कितनी महंगी है, लोग आ जा नहीं सकते। जो ओवरसीज थे उनके वीजा खत्म हो गए, हजारों। और फिर इलेक्टेड नुमाइंदा हमारा, वहां का तहसील मेयर, उसके देखिए हथकड़ियां लगी हैं, 3 एमपीओ के तहत बंधा हुआ है। पता नहीं क्या, जो यतीमों की परवरिश करता है बगैर किसी कबीले के, ये तूरी है, बंगश है या गैर बंगश, सबकी खिदमत करता है। वो यतीम बच्चों की कफालत करता है, घरों में खाने पहुंचाता है। इसीलिए वो सबसे ज्यादा वोट लेकर तहसील कुरम का चेयरमैन बना। आज वो जेलों में सड़ा जा रहा है, दहशतगर्दी के पर्चे काटने की उसके ऊपर 7-8 ये लगाया गया है। ये हमारा पाकिस्तान, ये अवाम के वोटों की, जैसे 8 फरवरी को अवाम की तौहीन की गई, उनके हाथ पर डाका डालकर, जो कह रहा नहीं था, उनका वोट छीना गया, लूटा गया। हर जगह ऐसे हो रहा है। पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम का है, पाकिस्तान के अवाम इसके मालिक है, पाकिस्तान के अवाम इसके वारिस है। ये पाकिस्तान की सरजमीन इनकी है। इनकी जमीनों में जो मादिन है वो अव्वल मालिक ये हैं। उन वसाइल के इम्कानात के अव्वलीन मालिक वो हैं जो वहां रहते हैं। वो पाकिस्तान नहीं था तो वो रह रहे थे, पैदा मालिक वो हैं। उनके हक छीनना, लूटना दुरुस्त नहीं है। अब जीबी के हालात देख लें आप, जीबी के लोगों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, ग्रीन टूरिज्म के नाम पर उनकी मादनियात, उन पहाड़ों पर कब्जा हो रहा है, मादनियात छीनी जा रही हैं। अवाम में अंदर से वो डिस्प्यूटेड एरिया है, और वहां तुम क्या कर रहे हो? जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वहां पर वे शेड्यूल 4 में है, और तुम उन कुव्वतों को ताकतवर बना रहे जो पाकिस्तान से जुदाई जाती हैं। आप आजाद कश्मीर, रियासत कश्मीर में देख ले अवाम के साथ क्या हो रहा है। पूरा पाकिस्तान कैद खाना बना हुआ है। बाया तख्त इस्लामाबाद ये जिंदान है। ये क्या एक्सटेंशन है डाला जेल की? ये है क्या? जहां अपनी आजादी के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकते,
ہم اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے؟ پاکستان پورے کے سیاستدان ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے؟ ملک کی بہتری کے لیے بات نہیں کر سکتے مل کر؟ آخری بات ایک ہے پاور پالیٹکس. ساری بیماریاں اور خرابیاں پاور پالیٹکس سے جڑ ہوتی ہیں. یہ میرا ماننا ہے. پاور پالیٹکس یعنی اقتدار کے لیے جدوجہد کرنا، اقتدار کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا. اقتدار کا اصول مقصد اور ہدف ہے. یہ فرعونی سیاست ہے. فرعون کو جب پتا چلا تمہارے اقتدار کو خطرہ کہ بچہ پیدا ہوگا تو سارے بچے مار دو. جب اقتدار کو تھریٹ ہوگا جیلوں میں ڈالو، قتل کرو، مارو، 26 نومبر بناؤ، لوگوں جھوٹے پرچے بناؤ، جھوٹ کا نیریٹو بناؤ اور اللہ بنا دو، کسی کو مقدس بنا دو. خدا ہو جاتے ہیں. خدا کے علاوہ کون مقدس ہے؟ میں اور انبیاء کے علاوہ اور اولیاء اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. اب تنقید کریں گے، اب جیل جاؤ، اب کیا اپنے کر. پاور پالیٹکس تمام برائیوں کی جڑ ہے. ایسا جو ظلم ہوا کیوں؟ ہر حال میں اقتدار باقی رکھنا ہے. ایسا ہم کیوں ماریں گے؟ ہر حال میں اقتدار باقی رکھنا ہے. ممالک پر کیوں سیکشن لگائی جاتی ہیں؟ کیوں وہاں ظلم ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں ہر حال میں اپنی ہیجمونی کو باقی رکھنا ہے. پاور پالیٹکس تمام برائیوں کی جڑ ہے دنیا میں، تمام ناامنی کی، ناانصافیوں کی. میں جو خان صاحب کو سمجھاؤں وہ پاور پالیٹکس کا مخالف ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پاور چاہیے کس کے لیے؟ رول آف لا. پاور چاہیے کس لیے؟ رول آف لا کے لیے. اقتدار ہدف اور مقصد نہیں ہے. پاور رول آف لا کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے پاور چاہیے. لہذا جب یہ نظریہ ہو جاتے تو پھر اقتدار اور اصول اور پرنسپل اقتدار پر قربان نہیں ہوتے، اقتدار پرنسپل پر قربان ہو جاتا ہے. اگر وہ پاور اور پالیٹکس کر رہا ہوتا تو گولیاں لگی تھی بات چلا جاتا، اپنی جان بچاتا، کہتا بچوں گا تو پھر حکومت. اگر وہ پاور پالیٹکس کر رہا ہوتا جیل میں کمپرومائز کرتا، 2 سال جیل میں نہ رہتا اور وہ فرعونوں کے مقابلے میں ایسے نہ ڈٹا رہتا، ظالموں کے مقابلے میں، قاتلوں کے مقابلے میں، بے رحموں کے مقابلے میں. وہ پاور پالیٹکس نہیں کرتا. اسی لیے وہ عزیز وطن ہے. اسی لیے وہ مظلوموں کی وہ آواز بن چکا ہے. اسی لیے وہ مظلوموں کی آواز بن چکا ہوا ہے. پاکستان کے مظلوموں کی، اسی لیے دنیا میں لوگ اس کے ساتھ ہیں. وہ ہیرو ہے، وہ پاکستان کی عزت ہے. اس کو ہٹایا گیا. مودی کے مقابلے میں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کون سٹینڈ کر سکتا تھا؟ کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ کون پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا تھا؟ اور مودی کی آنکھوں کا کانٹا تھا وہ، اور اس کے گلے کی ہڈی ہڈی تھا وہ. مودی کے لیے راستہ صاف کرنے کے لیے اس کو گرایا گیا. پاکستان کو اس کے مقابلے میں یہ حکمران ریپرزینٹ کریں گے جو کہتے ہیں بیکرز ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، جن کو بات کرنی نہیں آتی، جو کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھتے، جو جیل میں 30 زیادہ کتابیں پڑھتے، مطالعہ کرتا ہے، پڑھنے والا آدمی ہے. جو نہیں پڑھتا، کتاب سے دور رہتا ہے، وہ کیسا، وہ انسان کہاں کا ہے؟ لہذا یہ چاہتے ہیں کہ ہم گنگے ہو جائیں. پاکستانی معاشرہ گنگوں کا معاشرہ، اندھوں کا معاشرہ، بہروں کا معاشرہ. پیکا لے کے آئے. جتنی بھی ترامیم ہوئی، آئینی ترامیم ہوئی، ہمارے دوستوں کے اگرچہ اس میں پازیٹو تھنکنگ تھی، لیکن رزلٹ برا نکلا ہے. جو بل بنے، رزلٹ پاکستان کے عوام کی پرسپشن کیا ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر بن چکی ہے. پاکستان کی جو ریاست کے ستون ہیں سارے ڈھہ چکے ہیں، مقبوضہ ہو چکے ہیں. اس لیے اب ماضی سے آگے بڑھنا ہوگا. آئین کی سپریمیسی کے لیے، رول آف لا کے لیے آگے نکلنا ہوگا. اقتدار کے حصول کے لیے نہیں، پاور پالیٹکس کے لیے نہیں. عوام بھی یہی چاہتے ہیں. جو اقتدار کا بھوکا ہوگا وہ عوام کی نظروں میں گر چکا ہے. جو واضح ہوتا جائے گا گرتا رہے گا. پاکستان کے عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان بچانا چاہتے ہیں. ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. شکریہ ہے خان صاحب کا، محمود خان جی صاحب کا، شہد خاقان عباسی کا صاحب کا، اور باقی دوستوں کا کہ آپ سب نے اور ہم سب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پیغام سے ہم سب نے مل کر الحمدللہ اس آج کے پروگرام کو منعقد کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے